الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ دار ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام کی اور ایمان کی نعمت سے مالا مال فرمایا اور ہمیں مختلف اعمال کے حوالے سے ترغیب فرمائی کہ جن اعمال کے نتیجے میں ہم اللہ رب العالمین کی نعمتیں اور اس کی جنتوں کے حقدار بن سکتے ہیں اور ٹھہر سکتے ہیں. ان اعمال کے حوالے سے غور کیا جائے تو ہمارے سامنے بات نمایاں اور واضح ہوتی ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے حق سے تعلق رکھتے ہیں، جنہیں ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو بندوں کے حق سے تعلق رکھتے ہیں، جنہیں ہم حقوق العباد کہتے ہیں. اللہ کا حق، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نمازوں کا اہتمام کرے، روزوں کا اہتمام کرے، اللہ رب العالمین کے حوالے سے جو عبادات ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہے، ان عبادات کو پورا کیا جائے. اور بندوں کا حق، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان
کوئی بندہ دوسرے بندے کے ساتھ بہتر تعلقات رکھے، اس کے حقوق کو پورا کرے، اس کا خیال رکھے، اس کا احترام کرے اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے اور حسن اخلاق سے پیش آئے۔ یہ جو بندوں کے ساتھ حقوق کا معاملہ ہے، ان حقوق کے معاملات میں سب سے مقدم حق اللہ رب العالمین نے والدین کا رکھا ہے کہ بندہ اپنے والدین کے حقوق کو پورا کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور ان کا احترام کرے۔ قرآن کریم کی آیات کا مطالعہ کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے یہ بات نمایاں ہوتی ہے کہ جہاں کہیں اللہ رب العالمین نے اپنی بندگی کا حکم دیا، اپنی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا اور اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا، تو اللہ نے اپنی اطاعت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد سب سے بلند حق وہ والدین کا رکھا۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے اس بات کا عہد لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی بندگی اور کسی کی بھی غلامی نہ کرنا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ تم کسی کی بھی بندگی نہیں کرنا سوائے اللہ کے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنی بندگی کا ذکر کرنے کے فوراً بعد جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یعنی اللہ کے بعد، اللہ کے رسول کے بعد جو حق ہے، بلند حق، وہ والدین کا حق ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسانہ، حسن سلوک سے پیش آئے۔ اور تیسرے مقام پر اسی سے ملتی جلتی آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ ایک چوتھے مقام پر بھی اللہ رب العالمین نے اپنی بندگی کا ذکر کیا اور فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا، اور پھر فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے آغاز میں تلاوت کی، اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی بھی بندگی اختیار نہیں کرنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اور ایک چھٹے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انشکر لی، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ انشکر لی، میری شکر گزاری بجا لاؤ، میرا شکر ادا کرو، ولی والدیک، اور اپنے والدین کی بھی شکر گزاری بجا لاؤ اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ یعنی قرآن کریم کی 6 مختلف مقامات سے جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان آیات سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا حق سب سے مقدم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مقدم ہے، اور اللہ کے بعد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ مقدم حق وہ والد کا اور والدہ محترمہ کا ہے۔ والدین کے علاوہ اللہ رب العالمین نے کسی کو بھی اتنا زیادہ بلند حق عطا نہیں فرمایا جتنا زیادہ والدین کو حقوق اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سیرت اور صحابہ کرام کے واقعات سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ والدین کا حق کس قدر مقدم حق ہے۔ والدین کی فرما برداری کرنے کے نتیجے میں
اللہ رب العالمین کیا کچھ عطا فرماتے ہیں۔ والدین کی نافرمانی دنیا میں بھی ذلت کا اور رسوائی کا سبب بنتی ہے، اور آخرت میں بھی ذلت کا اور رسوائی کا اور خسارے اور نقصان کا سبب بنتی ہے۔ لہذا ہر لمحے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ قرآن کریم کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ حسن سلوک کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ حسن سلوک کے حوالے سے مختلف واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ ایک واقعے میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے واقعہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ دو سوار کسی مقام سے گزر رہے ہیں، ان میں سے ایک زیادہ عمر والا اور ایک نوجوان ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کو دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ جو ساتھ سوار ہے وہ اس کے والد ہیں۔ اس نوجوان سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حوالے سے حسن سلوک کا حکم دیا، اور حسن سلوک کے حوالے سے بالخصوص 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ ان میں سے پہلی بات یہ کہ کبھی بھی اپنی آواز کو اپنے والدین کی آواز سے زیادہ بلند نہ کرنا، ہمیشہ اپنی آواز والدین کی آواز سے پست رکھنا اور کم رکھنا۔ یہ گستاخی ہے، یہ بے ادبی ہے، یہ والدین کا احترام نہیں ہے کہ انسان والدین کے سامنے بیٹھے اور ان کے سامنے اونچی آواز سے یا بلند آواز سے بات کرے، بلکہ جتنی ان کی آواز ہے اس سے کم اور پست آواز میں بات کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دوسری بات ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے والد کے ساتھ کسی مقام پر جا رہے ہو تو کبھی بھی ان سے آگے بڑھ کر چلنے کی کوشش نہ کرنا، ہمیشہ اپنے والد سے پیچھے رہنا۔ تمہارے والد آگے چلے، والد کا ادب اور احترام یہ ہے کہ تم اپنے والد سے پیچھے چلنا۔ یہ دوسری بات جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے مطابق بیان فرمائی کہ اپنے والد کا ادب و احترام کرنا، ان سے آگے بڑھنے کی اور آگے چلنے کی کوشش نہیں کرنا۔ اور تیسری بات فرمایا کہ اگر کسی مجلس میں تمہارے والد موجود ہوں اور اس مجلس میں بیٹھنے کی جگہ بھی موجود ہو تو جب تک تمہارے والد نہ بیٹھ جائیں تب تک کھڑے رہنا اور ان سے پہلے ہرگز مت بیٹھنا۔ یعنی والدین کا مقام اللہ رب العالمین نے اس قدر بلند فرمایا کہ والدین سے زیادہ اونچی آواز یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ والدین کے آگے آگے بڑھ کر چلنا یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ والدین سے پہلے کسی مجلس کے اندر بیٹھ جانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسندیدہ عمل ہے۔ لہذا ان کا احترام کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کی خدمت کرنا اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارنا یہ ہم سب کی ذمہ داری اور ہم سب کا فریضہ ہے۔ اگر ہم والدین کی نافرمانی کریں گے تو دنیا بھی تباہی کا سبب بن جائے گی اور ذریعہ بن جائے گی، اور آخرت میں بھی انسان وہ رسوا ہوگا، ذلیل ہوگا اور جنت کے بجائے جہنم کا حقدار قرار پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں جن احادیث سے ہمیں والدین کا مقام اور مرتبہ معلوم ہوتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے ہاتھ پر 2 باتوں کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات آپ کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور دوسرا ہجرت کی بیعت میں آپ کے ہاتھ پر کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں یا والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ تو اس شخص نے جواب میں کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، میرے والدین زندہ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ جاؤ اور اپنے والدین کی خدمت کرو، تمہارے لیے یہی ہجرت اور یہی جہاد ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہجرت کس قدر بلند عمل ہے، کس قدر نیکی والا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ان 3 اعمال کو کیا تو اس کے گزشتہ تمام کے تمام گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ اس طرح ہوتا ہے جیسا کہ ابھی وہ زندہ ہوا اور ابھی پیدا ہوا، اس طرح بالکل اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلا عمل وہ ایمان قبول کرنا ہے۔ کوئی شخص اگر کفر کی حالت میں ہو، اس نے بے انتہا گناہ کیے ہوں، اگر وہ کلمہ پڑھ لے، کلمہ توحید کا اقرار کر لے
تو اس کے کفر کی حالت کے تمام گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسرا عمل، اگر کسی شخص نے حج کیا اور اخلاص نیت کے ساتھ کیا اور اللہ رب العالمین نے اس کے حج کو قبول بھی فرما لیا تو اس کے تمام گناہ وہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا عمل ہجرت ہے، اگر کسی شخص نے ایمان کی حالت میں اخلاص نیت کے ساتھ ہجرت کی تو ہجرت کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لہذا ہجرت یہ انتہائی بڑا عمل اور بہترین عمل ہے اور انتہائی نیکیوں کو سمیٹنے والا عمل۔ اسی طرح جہاد کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص میدان جہاد میں جاتا ہے، کفار سے مقابلہ کرتا ہے، اس کے جسم کے اوپر زخم لگتا ہے، اس کے زخم سے خون کا قطرہ زمین پر ٹپکتا نہیں ہے، اس سے قبل اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور اس کے لیے جنت لکھ دی جاتی ہے۔ تو جہاد بھی افضل عمل ہے اور ہجرت بھی افضل عمل ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے ارشاد فرمایا کہ جہاد کو رہنے دو، ہجرت کو رہنے دو اور جاؤ اور اپنے والدین کی خدمت کرو۔ یعنی والدین کی خدمت کرنا یہ جہاد سے بھی زیادہ افضل اور ہجرت سے بھی زیادہ افضل عمل ہے، لہذا والدین کا احترام کرنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ایک واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور نوجوان آتا ہے، وہ سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، جہاد کا لمحہ ہے، غزوے میں آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے والدین میں سے کوئی موجود ہے؟ تو جواب میں وہ نوجوان کہتا ہے کہ ہاں میرے والدین موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ اور اپنے والدین کی خدمت کرو، تمہارے لیے یہی جہاد ہے کہ تم اپنے والدین کی خدمت کرو۔ لہذا جہاد سے بھی اور ہجرت سے بھی بلند تر عمل وہ والدین کی خدمت کرنا اور ان کا احترام کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے بعد بلند درجہ وہ والدین کا درجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات فرمائے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ ای العمل افضل، کہ اللہ کے رسول اعمال میں سے کون سا عمل سب سے افضل ہے، سب سے بہترین عمل؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ انسان وقت مقررہ پر نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرے، جب کسی نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کو ادا کرے، یہ سب سے بہترین عمل۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وقت پر نماز پڑھنے کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کا احترام کرنا، یہ سب سے زیادہ افضل عمل ہے۔ پھر صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ تیسرا عمل افضل کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد اللہ کے راستے میں اور قتال فی سبیل اللہ کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک افضل عمل ہے۔ لہذا اس حدیث سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نماز کی حفاظت کے بعد، یعنی یہ نماز اللہ رب العالمین کا حق ہے اور اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کو مقدم رکھا اور فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ افضل عمل ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے لیے حسن سلوک کے حوالے سے سب سے زیادہ حقدار کون ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اموں کا، تمہاری والدہ اس بات کی حقدار ہیں کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اس شخص نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ والدہ کے بعد کون حقدار ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اموں کا، تمہاری والدہ۔ پھر اس شخص نے تیسری مرتبہ سوال پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب میں فرمایا کہ تمہاری والدہ اس بات کی حقدار ہے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والد اس بات کے حقدار ہیں کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والد کا حق اللہ رب العالمین نے یہ کم تر رکھا ہے، بلکہ والد کا حق بھی اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ بلند رکھا ہے۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ رضا ربی فی رضا الوالدی، کہ رب کی رضامندی، اللہ رب العالمین کی رضامندی وہ والد کی رضامندی میں ہے۔ وسخط ربی فی سخط الوالدی، اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی وہ والد کی ناراضگی میں۔ اگر کسی کا باپ کسی کے والد اس سے ناراض ہو جائیں تو گویا کہ اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو وہ شخص ہرگز نہیں منا سکتا، اس کی نمازیں، اس کے روزے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے
کہ جس کے والد محترم، جس کا باپ اس سے ناراض ہو جائے، لہذا والد کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد یہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اگر تم جنت کے اندر داخل ہونا چاہتے ہو تو والد کی اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا یہ ضروری ہے۔ والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ ایک صحابی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ والدین کا مجھ پر کیا حق ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہے اور تمہارے والدین تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ چاہو تو والدین کی خدمت کر کے جنت کما لو، چاہو تو والدین کی نافرمانی کر کے ان کے ساتھ غلط اور بدتمیزی والا رویہ اختیار کر کے جہنم کو اختیار کر لو اور جہنم کے اندر چلے جاؤ۔ لہذا تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت اللہ رب العالمین نے والدہ کے قدموں تلے رکھ دی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ جنت ملے گی، اگر نافرمانی کی تو ہرگز جنت نہیں مل سکتی۔ یہ جو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی بھی بندگی مت کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، فرمایا کہ اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اف کا کلمہ بھی اپنے والدین کے سامنے اپنی زبان سے نہ نکالنا، ولا تنہرہما، اور اپنے والدین کو کسی بات پہ جھڑکنا بھی مت، اگر وہ کوئی بات کہتے ہیں تو جھڑکنا بھی مت، وقل لہما قولا کریما، اور جب بھی اپنے والدین سے کوئی بات کرنا، ان سے مخاطب ہونا تو انتہائی عزت دار کلمے کے ساتھ اور انتہائی احترام اور ادب والی بات کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور نبی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح پرندہ ہوتا ہے اور پرندہ اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے وہ اپنے پروں کو پھیلا دیتا ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم بھی اپنے والدین کے لیے اپنے پروں کو عاجزی کے ساتھ پھیلا دینا اور رحمت کا مادہ ان کے لیے اختیار کر لینا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے والدین کے لیے رحمت کی دعائیں کرنا اور اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنا کہ رب ارحمہما، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی، جب میں چھوٹا تھا اس وقت جس طرح انہوں نے میری تربیت کی اور میری پرورش کی، اسی طرح اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما۔ یہ کما ربیانی صغیرہ جو فرمایا کہ بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ ایک ماں 9 مہینے تک اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اس وقت کی جو مشکلات ہے، جو تکالیف ہیں، وہ تکالیف کوئی اور شخص دیکھ نہیں سکتا کہ کس طرح ماں 9 مہینے کا عرصہ تکلیف کی حالت میں اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور پھر وہ دنیا میں آتا ہے۔ دنیا میں آنے کے جو مراحل ہیں، اس وقت جس تکلیف سے وہ ماں گزرتی ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر تم پوری زندگی اپنے والدہ کی خدمت کرتے رہو، پوری زندگی ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے رہو، تم اپنی والدہ کی اس ایک رات کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ جس رات اس والدہ نے تمہیں پیدا کیا، یعنی اس تکلیف کا تم حق ادا نہیں کر سکتے۔ پوری زندگی بھی تم چاہو اس کی خدمت کرتے ہوئے گزار دو۔ تو جب ہم اس دنیا کے اندر آتے ہیں، دنیا میں آنے کے بعد والدین کس طرح ہمیں پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، ہم چل پھر نہیں سکتے، ہم رینگ نہیں سکتے، انتہائی کم عمری کی کیفیت میں ہے، والدین اپنی ضروریات کو ترک کرتے ہوئے ہمیں بڑا کرتے ہیں، ہمیں پالتے ہیں، ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتے ہیں، ہماری مختلف حوالوں سے تربیت کرتے ہیں، ہمیں بولنا سکھاتے ہیں، ہمیں لکھنا اور پڑھنا سکھاتے ہیں، اور بالآخر ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی وہ بہتر انداز سے گزار سکیں، اور ہم اپنے معاملات کو، اپنے شب و روز کو
خود ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہماری آمدن بہتر ہو جائے اور ہم اپنی زندگی گزار لیں، اور جب آخر میں والدین ہمارے بوڑھے ہو جائیں، اس وقت جب ہمیں والدین کی ضرورت تھی، والدین نے ہمیں بڑا کیا، پالا پوسا اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم خود اپنی زندگی گزار سکیں، اور جب بڑھاپے کی کیفیت میں والدین کو ہماری ضرورت پیش آئے تو اس وقت ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے، ان کی ناقدری کرتے ہیں، ان کی ناشکری کرتے ہیں۔ ان کی ناقدری اور ناشکری کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری دنیا کو بھی اور ہماری آخرت کو بھی وہ ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اور خسارے اور نقصان کا باعث ہماری زندگی ہمارے لیے بن جاتی ہے۔ لہذا والدین کا احترام کرنا، جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، اس عمر میں وہ زیادہ اس بات کا تقاضا رکھتے ہیں اور ان کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ میرا والد ہے، وہ مجھ سے خرچہ لیتا ہے اور مجھ سے پیسے مانگتا ہے، اور کبھی کبھی میرے والد مجھ سے زیادہ پیسہ مانگتے ہیں، تو آپ میرے والد کو سمجھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے والد کو بلواتے ہیں، اس کے والد سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم اپنے بیٹے سے اپنے اخراجات کے لیے خرچہ مانگتے ہو؟ تو والد کہتے ہیں کہ ہاں، میں اپنی ضروریات بھی پوری کرتا ہوں، اور یہ چونکہ گھر کا بڑا ہے اور چھوٹے بچے اور چھوٹے بیٹے میرے موجود ہیں، تو میں ان پیسوں کے ذریعے ان کی بھی پرورش کرتا ہوں۔ اور وہ والد دل ہی دل میں اللہ رب العالمین سے رابطہ قائم کرتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا کیسا بیٹا ہے، اس نے مجھے رسول اللہ کے سامنے لا کر رسوا کیا اور ان کے سامنے میری شکایت کی۔ تو واقعات میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی چند آیات نازل ہوتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یہ شخص جو اپنے اخراجات کے لیے اور اپنے بچوں کے اخراجات کے لیے اپنے بیٹے سے پیسے مانگتا ہے، لہذا اس کو یہ بات ارشاد فرما دیں، اس بچے کو یہ بات ارشاد فرما دیں کہ تم اور تمہارا مال یہ سب کچھ تمہارے والد کا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو ڈانٹتے ہیں، اور ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ اذهب، چلے جاؤ، انت ومالک لابیک، کہ تم بھی اور تمہارا مال بھی ہے تمہارے باپ کا ہے۔ تم یہ مت سمجھنا کہ تمہارے باپ نے تمہاری زندگی بھر پرورش کی اور اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ کچھ پیسے کما سکو، اب تمہارے والد کا تم پر کوئی حق نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم جب بڑے ہو جاؤ اور پیسہ کماؤ تو اس پیسے میں سے کچھ حصہ اپنے والد کے لیے بھی مختص کرو، اپنے والدین کے لیے بھی مختص کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو یہ اللہ رب العالمین کو ناپسندیدہ عمل ہے۔ انت ومالک لابیک، تم بھی اور تمہارا مال بھی ہے تمہارے والدین کا ہے۔ لہذا والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کی عزت کرنا، ان کا ادب کرنا، وہ جب کوئی بات کہیں تو ان کی آواز سے اپنی آواز کو دبا کر رکھنا اور نیچا رکھنا، ان کے آگے بڑھ بڑھ کر چلنے کی کوشش نہ کرنا، اور ان سے پہلے کسی مجلس میں نہ بیٹھنا، یہ ساری باتیں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری سے تعلق رکھتی ہے۔ واقعات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، جب فتح مکہ ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے والد محترم کو لے کر آتے ہیں، اور والد محترم کو اس کیفیت میں لے کر آتے ہیں کہ اس قدر برگزیدہ صحابی ہیں، اس قدر بلند مرتبہ رکھنے والے صحابی، لیکن اپنی پیٹھ پر اپنے والد کو سوار کر کے لے کر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مجھے کہہ دیتے، میں تمہارے گھر پہ آتا ہوں، تمہارے والد سے ملاقات کرتا، لیکن وہ اپنے والد کو اپنی پیٹھ کے اوپر سوار کر کے لے کر آتے۔ اس قدر اپنے والدین کا احترام، اس قدر اپنے والدین کی عزت۔ وہ صحابیہ کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، یعنی آپ کی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، ایک مرتبہ وہ تشریف لاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ایک کپڑا ہے، ایک چادر موجود ہے جس سے آپ نے اپنے جسم کو ڈھاکا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام وہ کپڑا اپنے جسم سے ہٹاتے ہیں اور اس جگہ کو صاف کر کے اس جگہ پر وہ کپڑا بچھاتے ہیں، اور اپنی والدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں کہ آئیے اور اس پر تشریف رکھیں۔ لہذا والدین کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ادب کا لحاظ کرتے ہوئے ان سے بات چیت کرنا، اللہ رب العالمین نے اس کا قرآن کریم میں کئی مقامات پر ہمیں حکم دیا۔ اور والدین کی دعائیں لینا یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ والدین کے پاس جا کر بیٹھنا، ان سے بات چیت کرنا، ان کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب ہے، ان سے دعائیں لینا۔ ایک روایت اور واقعے میں آتا ہے کہ
ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے بچے کو کفار وہ قید کر کے لے گئے اور انہوں نے اسے قیدی بنا دیا، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین اس کو آزاد کروا دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والدین سے کہتے ہیں کہ گھر جاؤ اور مستقل لا حول ولا قوت الا باللہ اس کلمے کا اہتمام کرتے رہو اور اپنے بچے کے لیے بھی دعا کرتے رہو۔ وہ صحابی جس کیفیت کے اندر وہاں پر موجود ہے، ان کا وہ بچہ اس کیفیت میں ہے کہ اس کے ہاتھ ہتھکڑیوں سے یا کسی رسی سے بندھے ہوئے ہیں اور ارد گرد بہت سارے اونٹ موجود ہیں اور وہ کافر اس کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ والدین مسلسل لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کلمہ اپنی زبان پر جاری رکھ رہے ہیں اور اپنے بچے کے لیے مستقل دعاؤں کے اندر مصروف ہے۔ اللہ رب العالمین اس دعا کو اس طرح قبول فرماتے ہیں کہ خود بخود اس کے ہاتھ کی جو بچے کے ہاتھ کی رسی ہے وہ خود بخود کھل جاتی ہے، وہ بچہ اٹھتا ہے اور ایک اونٹ کی طرف جاتا ہے، اونٹ پر بیٹھتا ہے اور اپنے گھر کا رخ کرتا ہے، تو ارد گرد جتنے بھی اونٹ ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں اور وہ بچہ ان اونٹوں کو لے کر گھر میں پہنچ جاتا ہے۔ صحابی اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا بچہ وہ آزاد ہو گیا۔ یعنی والدین کی زبان سے نکلنے والی دعا اور بد دعا دونوں چیزیں اپنی اولاد کے حق میں وہ قبول ہو جاتی ہیں، لہذا ایسا معاملہ کبھی بھی پیش نہ آنے دیں کہ کسی صورت میں آپ کے والد یا آپ کی والدہ کی زبان سے آپ کے لیے کوئی برا جملہ یا بد دعا کے الفاظ نکل سکے۔ ہمیشہ ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں، تمہارے والدین تمہارے لیے جہنم بھی ہیں، چاہو تو ان کی عزت کر کے جنت میں جاؤ، چاہو تو ان کی نافرمانی کر کے جہنم میں جاؤ۔ فرمایا کہ تمہارے والد یہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اگر اس دروازے سے گزرنا چاہتے ہو تو اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ تمہاری ماں کی قدموں تلے جنت ہے، اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو ماں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ لہذا والدین کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارے، اگر نافرمانی ہوئی تو ان سے معافی مانگے اگر وہ حیات ہیں، اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرو۔ تم ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرو گے تو ممکن ہے تمہارے لیے معافی ہو جائے۔ ان کے جو دوست احباب ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ، جس طرح وہ تمہارے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے اسی طرح ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ، اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ان کے نام پر صدقہ کرنا، یہ بھی ان کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اگر جنت کمانا چاہتے ہیں، جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو والدین کی رضامندی کے بغیر جنت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔